السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی 4 سہیلیوں کی خوبصورت داستان ہے جو اپنے خوابوں کے شہزادوں کی منتظر تھیں۔ کہانی پسند آنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کیا بات ہے، بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ فارینہ کے اس جملے پر ہم سبھی نے چونک کر نمرا کی طرف دیکھا تھا۔ بتیسی کی نمائش کرتی وہ ہمیشہ کی طرح زہر بھی لگ رہی تھی۔ بھائی کیوں نہ خوش ہو، خیر سے ہماری نمرا کی بات جو پکی ہو گئی ہے۔ اس سنڈے کو لڑکے والے انگوٹھی بھی پہنانے آ رہے ہیں۔ لڑکا امریکہ میں سیٹل ہے، MSc کر رکھا ہے، بڑی ویل آف فیملی کو بلونگ کرتا ہے۔ سیما کی اس بات سے ہم چاروں ہی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ نمرا بیگم زبردستی شرمانے کی کوشش کرتی ہوئی اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہی تھی۔ ہمارے گروپ میں تو سبھی کی نیا پار لگ گئی ہے، تم لوگ کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ پوری کلاس میں صرف تم لوگوں کا ہی گروپ بچا ہے جس میں سب چھڑے چھانٹ پھر رہے ہیں۔ دل تو ہمارے پہلے ہی جل رہے تھے، مزید کسر عظما کے اس جملے نے پوری کر دی تھی۔ چلو عظما، کیمسٹری کا پریکٹیکل اٹینڈ نہیں کرنا کیا؟ نمرا نے ہمارے چہروں کے زاویوں سے شاید اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یہاں ایک عدد مارکا چھڑنے والا ہے، اس لیے پہلے ہی اپنے گروپ کو لے کر وہ وہاں سے چل دی اور ہم چاروں شدید طیش کے عالم میں کھڑے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ سمجھتی کیا ہے یہ عظما خود کو؟ مومو کے غصیلے انداز پر مجھے سخت تاؤ آیا۔ اس کے سامنے تو چپ منہ بند کیے کھڑی تھی، کیسے وہ ہم سب کو منہ پر ذلیل کر کے چل دی اور ہم کھڑی منہ دیکھتی رہیں۔ لعنت ہے ہم چاروں پر۔ میں نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ فارینہ اور نگار چپ چاپ منہ لٹکائے کھڑی تھیں، انہوں نے ہم دونوں کی گفتگو پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ میں نے فارینہ اور نگار کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، پوری کلاس میں صرف ہمارا ہی گروپ وہ بدقسمت گروپ ہے جس کا کوئی بھی ممبر ابھی تک شدہ نہیں ہوا۔ شدہ؟ یہ شدہ سے اب کیا مراد ہے؟ وضاحت کرنا پسند فرمائیں گی آپ؟ میں نے نگار سے سوال کیا۔ اوئے جاہل، اردو میں سابقے لحاظ نہیں پڑھے کیا؟ شدہ سے مراد ہے منگنی شدہ، شادی شدہ، نکاح شدہ وغیرہ وغیرہ۔ مومو نے میری عقل پر ماتم کیا تھا۔ فارینہ خاموش بیٹھی گھاس نوچ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نمرا کی منگنی کا سب سے زیادہ صدمہ اسے ہی ہوا ہے۔ چل میری جان، اب اتنا اداس مت ہو، چلو آج نمرا کی منگنی کے غم میں ہم سب مومو کی طرف سے کولڈ ڈرنک اور سینڈوچز سے فیض یاب ہوں گے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی میں کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ مومو بیٹھی مجھے خطرناک تیوروں سے گھور رہی تھی۔ کل بھی تم لوگوں کو میں نے پیپسی پلوائی تھی، یہ کوئی انصاف ہے کیا؟ مومو نے احتجاج کیا۔ ہاں تو ہم سب میں سب سے موٹی مرغی بھی تو تم ہو نا، یہاں تو پاکٹ منی اتنی ملتی ہے کہ مہینے کے 15 دن ہی سکون سے گزر پاتے ہیں۔ مجھے تمہارے جتنی پاکٹ منی ملتی ہو نا تو باقاعدگی سے اپنی دوستوں کا ماہانہ وظیفہ باندھ دیتی، مگر افسوس۔ فارینہ کے شرارتی انداز پر ہم سب ہی ہنس پڑے تھے سوائے مومو کے۔ کچھ دیر بعد ہم چاروں کولڈ ڈرنکس اور سینڈوچز سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم چاروں بچپن کی سہیلیاں ہیں۔ میں اور مومو تو پہلے دن اسکول بھی ایک ساتھ گئے تھے، یہ بات ظاہر ہے مجھے میری ممی نے بتائی ہے۔ ہمارا ایک ساتھ ہی ایڈمیشن ہوا تھا۔ مومو ہمارے برابر والے گھر میں رہتی ہے۔ ممی اور آنٹی کی شروع ہی سے بہت اچھی دوستی ہے۔ پھر مونٹیسری میں فرینہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی، وہ بھی ہمارے گھر کے قریب ہی رہا کرتی تھی۔ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پہنچے تو نگار سے ملاقات ہوئی۔ وہ بڑی لڑاکا اور جھگڑالو لڑکی تھی۔ شروع میں ہم لوگوں کی اس کے ساتھ بہت لڑائیاں ہوئیں، مگر پھر پتہ نہیں کیسے وہ بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن، ہم چاروں کی دوستی میں کبھی کوئی درار نہیں آئی۔ چھوٹی موٹی جھڑپوں سے قطع نظر ہم لوگ آپس میں کبھی نہیں لڑے۔ میٹرک کے بعد ایک ساتھ انٹر میں ایڈمیشن لیا۔ فارینہ پری میڈیکل گروپ میں نہیں آنا چاہتی تھی،
اس کا انٹرسٹ کامرس کی طرف تھا، مگر ہم لوگوں نے مجبور کر کے زبردستی اسے بایولوجی رکھنے پر آمادہ کیا تھا۔ 3rd ایئر کا امتحان دیکھ کر ہم لوگ تازہ 4th ایئر میں آئے تھے۔ نمرا لوگوں سے ہماری کبھی بھی نہیں بنتی تھی۔ ہمارے اور ان کے گروپ کے درمیان اکثر حالت جنگ رہا کرتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ شروع ہی سے اسکول اور پھر کالج میں ہمیشہ ہر جگہ ہم لوگوں کی دادا گیری چلی تھی۔ ہمارا گروپ تو پیدا ہی لیڈرشپ کے لیے ہوا تھا، اور نمرا لوگوں نے کیونکہ شروع وقت سے ہی ہمارا مقابلہ کرنے کی پالیسی اختیار کی تھی تو ہم کیوں پیچھے رہتے۔ بری تو وہ لوگ ویسے بھی لگا کرتی تھیں، مگر آج ان کا یہ تانا تو ہمیشہ سے زیادہ برا لگا تھا۔ انہوں نے ہماری غیرت کو للکارا تھا بھائی۔ مجھے تو خیر منگنی یا شادی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر فارینہ کو منگنی کا بڑا شوق تھا۔ ہماری کلاس میں جب بھی کسی لڑکی کی انگیجمنٹ ہوتی اور وہ اگلے دن اترا کر سب کو مٹھائی کھلاتی، اپنی منگنی کی خوشخبری سناتی پھر رہی ہوتی، اس وقت تو فارینہ کی رونی شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ نمرا، تمہیں تمہارے سسر نے رنگ پہنائی تھی؟ نگار نے بڑی سنجیدگی اور بردباری سے تصویروں پر نظریں جمائے نمرا سے سوال کیا تھا۔ اس سنجیدگی کے پیچھے کتنی مکاری کار فرما تھی یہ تو ہم سبھی جانتے تھے۔ نگار کی بات پر نمرا کی شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ارے ہاں، یاد آیا، تمہارے وہ تو امریکہ میں رہتے ہیں نا؟ ہاں ظاہری بات ہے، تو پھر رنگ ساس یا سسر میں سے ہی کوئی پہنائے گا نا۔ نگار نے ہم سب کے کلیجوں میں ٹھنڈ ڈال دی تھی۔ نمرا کی تقریباً روحانسی شکل ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سیما میدان میں اتری۔ ارے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ یہ ایوب بھائی ہیں، نمرا کے فیانسی۔ وہ ہمیں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری یار، ویسے یہ تمہارے فیانسی تم سے اتنے بڑے لگ رہے ہیں، اس لیے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو مائنڈ مت کرنا اچھا۔ ہم سب کو اس لمحے نگار ہمیشہ سے زیادہ پیاری لگی۔ کیسا اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ فارینہ نے بعد میں باقاعدہ نگار کی پیٹھ تھپ تھپا کر اسے شاباشی بھی دی تھی۔ اس ٹکلو سے منگنی ہونے پر نمرا اتنا اترا رہی تھی، لعنت ہے اس کی چوائس پر۔ فری پیریڈ میں لائبریری میں بیٹھ کر مختلف فیشن میگزینز کھنگالنا ہم لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس وقت اپنے اسی فیورٹ مشغلے میں منہمک ہم لوگ مختلف ماڈلز کے ناز و ادا ملاحظہ کر رہے تھے کہ فارینہ بول اٹھی۔ اس کی سوئی تو ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر ایسے ہی کارٹون سے منگنی کرنی ہوتی تو میری اب تک درجن بھر منگنیاں ہو چکی ہوتی۔ فارینہ کا موڈ بہت خراب تھا۔ اسے عظمیٰ کا تانا ہم سب سے زیادہ برا لگا تھا۔ فارینہ اب چھوڑ بھی دو اس بات کو، دنیا میں کوئی شادی اور منگنی ہی واحد مسئلہ نہیں ہے۔ نگار نے اس روز کی بات کا بدلہ لے تو لیا ہے، تم نے تو عظمیٰ کی بات دل پر ہی لے لی۔ میں نے فارینہ کو ٹوکا تو وہ بڑی ناراضی سے گویا ہوئی۔ اینا، دل پر لینے کی بات نہیں ہے، ہم چاروں میں سے کسی نہ کسی کی فوراً انگیجمنٹ ضرور ہو جانی چاہیے۔ مجھ سے نا نمرا کے گروپ کی اطراحٹ نہیں اب دیکھی جا رہی۔ انگیجمنٹ کے لیے پر ایک عدد بندے کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ بندہ کیا اچانک آسمان سے ٹپک پڑے گا؟ مومو نے اپنے حساب سے بڑی کام کی بات بتائی تھی۔ تم تو چپ ہی ہو کے بیٹھو، سوائے کھانے اور سونے کے تم کبھی زندگی میں کچھ نہیں کرنا مومو۔ خاندان میں کزنز کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ڈھنگ کا کام کر لے۔ ہر دوسرا بندہ تو انہیں اپنا بھائی نظر آتا ہے۔ فارینہ نے مومو کو خوب ڈانٹا تو وہ منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ پھر تو جیسے ہم چاروں کے بیچ یہ مسئلہ ایک سنگین مسئلے کی صورت اختیار کر گیا۔ فارینہ کے بقول ہمارا گروپ پڑھائی سے لے کر سپورٹس اور دیگر غیر نصابی سرگرمیوں تک میں ہمیشہ صف اول میں شامل رہا ہے۔ اب کی بار ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ پوری کلاس سے پیچھے رہ گئے؟ فائنل ایگزام سے پہلے ہم میں سے کسی نہ کسی کی منگنی ضرور ہو جانی چاہیے۔ فارینہ نے تو الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ کالج میں جون جولائی کی چھٹیاں ہوئیں تو ہمارا ایک دوسرے سے فون کی حد تک رابطہ رہ گیا۔ مومو اور میں تو گھر برابر ہونے کی وجہ سے روز ہی ملا کرتی تھیں، مگر نگار اور فارینہ سے روز ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ گو فارینہ اور نگار کے گھر بھی قریب ہی تھے، مگر بہرحال واکنگ ڈسٹنس پر نہیں تھے۔
ایک دوسرے سے ملنے کا زیادہ ہی دل چاہا تو ہم سب نے میرے گھر میں جمع ہونے کا پروگرام بنایا۔ شام 5 بجے ان تینوں نے گھر پر دھاوا بول دیا۔ بھیا نے جو ان تینوں کو ایک ساتھ آتے دیکھا تو جھٹ گاڑی کی چابی اٹھا کر ممی سے بولے، ممی میں عاطف کے گھر جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے بھیا، آپ کو ہم لوگوں کا آنا اچھا نہیں لگا جو اس طرح جا رہے ہیں؟ مومو برا مان کے بولی تو ممی فوراً ہی بھیا کی طرف سے صفائی دینے لگی۔ ارے تم لوگوں کا آنا کیوں برا لگے گا، اس کا تو پہلے سے ہی پروگرام طے تھا نا۔ بھیا نے چہرے پر سیاست دانوں کی طرح نو کامنٹس والے تاثرات سجائے ہوئے تھے۔ بھیا کے جانے کے بعد ہم چاروں نے مل کر ادھم مچانا شروع کیا تو ممی بھی کان پکڑ کر توبہ کرنے لگیں۔ ہم چاروں ساتھ ہوں اور شور شرابہ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ شام کی چائے کے ساتھ ڈھیر سارے لوازمات ان لوگوں کو ٹھسوانے کے بعد میں نے ممی کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے ان لوگوں سے کہا، ایسا کرتے ہیں پارک میں چلے چلتے ہیں، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ میری اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں ہم چاروں خرامہ خرامہ چلتی پارک پہنچ گئیں۔ میں اور مومو تو آج کل بڑی پابندی کے ساتھ صبح میں واک کرنے پارک آ رہی تھیں۔ تم دونوں اتنی صبح واک کرنے کے لیے اٹھ کیسے جاتی ہو؟ میں تو جس دن 11 بجے سے پہلے اٹھ جاؤں سارا دن سر میں درد رہتا ہے۔ پھر فارینہ نے بڑی حیرت سے مجھ سے اور مومو سے پوچھا، جب سر پر ساس اماں کے ڈنڈے پڑیں گے نا تو سارا درد وغیرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا تمہارا؟ ہمارے جواب دینے سے پہلے نگار بول پڑی۔ میں اور مومو اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے ہمارے ایسے نصیب کہاں، لگتا ہے اس دنیا سے کواری ہی رخصت ہو جاؤں گی۔ ابھی تو بچی بہت چھوٹی ہے، یہ عمر تو کھیلنے کودنے اور پڑھنے لکھنے کی ہوتی ہے، اتنی سی بچی ہے، شادی جیسی بڑی ذمہ داری کی ابھی اہل ہی نہیں ہے۔ فارینہ نے اپنی دادی کے لہجے کی نقل اتاری تو ہم سب کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ کبھی کبھی اکلوتا ہونا بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے، ایسا ہی حال فارینہ کا تھا۔ وہ 4 بھائیوں سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی۔ بھائیوں اور دادی وغیرہ کی نظروں میں وہ ابھی تک چھوٹی سی بچی ہی تھی۔ پچھلے ہی دنوں اس کے لیے آنے والے پروپوزل کو اس کے بڑے بھائی اور دادی نے انہی ریمارکس کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ گو اس کی ماما کو اس کی شادی کی جلدی تھی، پاپا اس کے اس معاملے میں غیر جانبدار تھے۔ اگر جو دادی کو خبر ہو جاتی کہ بچی تو کل کی ہوتی، آج شادی کروانے کے چکروں میں ہے، تو کان پکڑ کر توبہ استغفار پڑھتی۔ فارینہ یہ تو بتاؤ تمہارا کیا دل چاہتا ہے، تمہارا لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ نگار نے پوچھا۔ کیسا بھی ہو پر ہو تو صحیح، بس نمرا کے فیونسی کی طرح کی مخلوق نہ ہو، یعنی گزارے لائق ہو یار، کوالیفائڈ ہو اور اتنا کماتا ہو کہ میں ہر مہینے 2 جوڑے لازمی بنا سکوں۔ میرا ایک ہی تو شوق ہے، اچھا پہننا اور اچھا لگنا۔ تم بتاؤ تمہارا آئیڈیل بندہ کیسا ہوگا؟ اب کہ فارینہ نے نگار سے پوچھا۔ ہینڈسم ہو، ویل آف ہو، براڈ مائنڈیڈ ہو، پڑھا لکھا ہو۔ بھائی میری فہرست تو بہت طویل ہے، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ امی پاپا جو فیصلہ کریں گے میرے لیے وہی قابل قبول ہوگا۔ اچھا، اور ان سے تو پوچھنا ہی بیکار ہے، یہ تو سوچتی بھی اپنی ممی کے ذہن سے ہیں، جہاں ممی کہیں گی ہماری مومو بیگم تو وہیں شادی کر لیں گی، ہے نا؟ یار فارینہ، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے صرف انگیجمنٹ کروانے کا شوق ہے، وہ بھی فرینڈز کے سامنے اترانے کے لیے، اس سے زیادہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ بس جلدی سے وہ مبارک موقع آئے جب میں 5-6 کلو مٹھائی بما ڈائمنڈ رنگ کلاس میں پہنچوں اور نمرا کے گروپ کو جلا کر گلاب جامن کھلا کر یہ خبر سناؤں۔ مومو تو ایسا لگ رہا تھا تصور میں نمرا عظما اور سیما کو گلاب جامن کھلانے لگی تھی۔ تم بہت چپ بیٹھی ہو، تمہارا مسٹر رائٹ کیسا ہوگا؟ نگار نے میری طرف رخ کیا تو میں جو بڑی دیر سے چپ بیٹھی ان لوگوں کو بولتا سن رہی تھی جواباً بولی، میرے ساتھ تو تم لوگوں والا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی شادیاں تو مجھے زہر لگتی ہیں جن میں لڑکی لڑکے نے تصویر کے علاوہ ایک دوسرے کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو، غیر متعلقہ افراد سارے فیصلے کرتے پھریں اور جن کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ خاموش تماشائی بنے سب کو دیکھتی رہیں۔ ایسے منگنی کروانے کا مجھے تو ہرگز کوئی شوق نہیں ہے۔ ساس نندے آئیں، انہوں نے پسند کر لیا، بات پکی ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلاح،
یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ ایسی شادی میں بھی کوئی تھرل ہے؟ نہ کوئی ظالم سماج، نہ دیگر مسئلے مسائل۔ اپنی اتنی پرانی دوستی میں یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ان لوگوں کو اپنے دل کی بات بتائی تھی۔ اینا، یعنی کہ تم پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ میرا دل چاہتا ہے وہ بہت بولڈ ہو، بہت کانفیڈنٹ، وہ آئے اور آ کر بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے شادی کی آفر کرے، اس طرح جیسے انکار کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا خوبصورت سا بکے ہو، میں وہ بکے قبول کر لوں۔ کیا خوب ہو اگر وہ ویلنٹائن ڈے ہو۔ میں نے بڑی سچائی سے اپنے دل کی بات بتا دی تھی۔ اوئے ہوئے، بچی تو بڑے ہی رومانٹک قسم کے خیالات رکھتی ہے۔ چلو بھائی، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اگلا ویلنٹائن ہماری اینا کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئے، نگار نے دعائیہ انداز میں کہا تو ہم سب ہی ہنس پڑے۔ چھٹیاں ختم ہوئیں اور ہم لوگوں کی پرانی روٹین بحال ہو گئی، یعنی صبح اٹھنا، کالج کی تیاری، بھیا کا مجھے اور مومو کو کالج چھوڑنا، کالج میں وہی ہماری ہنگامہ آرائیاں اور نمرہ وغیرہ کے ساتھ جنگ و جدل۔ واپسی میں مومو کی ممی ہم لوگوں کو پک کرتی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر سونا تو میرے لیے لازمی تھا، ورنہ تو سارا دن بوجھل گزرتا تھا۔ شام میں ٹی وی دیکھنا، ممی کے ساتھ گپے مارنا، پھر جب بھیا اور پاپا گھر آ جاتے تو ان کا دماغ چاٹنا۔ رات کے کھانے کے بعد 1.5-2 گھنٹے اسٹڈیز کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ اپنی تمام تر شوخیوں، شرارتوں اور لاپرواہیوں کے باوجود میں نے ممی پاپا کو پڑھائی کے معاملے میں شکایت کا موقع کبھی نہیں دیا تھا، بلکہ صرف میں ہی کیا، ہمارا پورا ہی گروپ ہمیشہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ فائنل ایگزامز میں صرف 2 ماہ باقی تھے۔ ہم سب ہی بڑا دل لگا کر امتحان کی تیاری کر رہی تھیں۔ پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ فارینہ کا غم اپنی جگہ برقرار تھا۔ اسے اس بات کا بڑا شدید دکھ تھا کہ ہم چاروں کی چاروں بغیر منگنی کے کالج سے رخصت ہو جائیں گی۔ اس روز کلاسز آف ہونے کے بعد ہم چاروں لائبریری میں بیٹھ کر آرگینک کیمسٹری کے 1-2 ٹاپکس آپس میں کلیئر کر رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ نگار سے سمجھ رہی تھی۔ کیمسٹری اس کا فیورٹ مضمون تھا اور اتنے بور مضمون میں اس کی دلچسپی ہم لوگوں کے لیے یوں فائدہ مند تھی کہ ہماری پریشانی نگار ہی حل کیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ استانی صاحبہ بنی ہم لوگوں کو ڈانٹتی سمجھا رہی تھی۔ پڑھائی کی دھن میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ گھر میں تو آج کل ہم دیر ہو جانے کا کہہ کر ہی آتی تھیں، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ واپسی میں آج کل ہم چاروں ہی فارینہ کی گاڑی میں جایا کرتی تھیں۔ آج اس کے ڈرائیور نے چھٹی کر لی تھی، اس لیے ہم سب کو بس سے جانا تھا۔ 3 بج رہے ہیں، آج گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ مومو نے ہم سب کی توجہ گھڑی کی طرف دلائی تو ہم چاروں جلدی جلدی اپنا ساز و سامان سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ لائبریری میں اتنی دیر سے بند موسم کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ باہر نکل کر دیکھا تو ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ لو جی، یہ تو بارش شروع ہو گئی ہے یار، اب کیا بھیگتے ہوئے گھر جائیں گی؟ ایسا کرتے ہیں، فون کر کے گاڑی منگوا لیتے ہیں۔ مومو نے بارش کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تو رہنا ہمیشہ ڈل اور بور، بے وقوف، یہی تو موسم ہے انجوائے کرنے کا۔ اتنی ہلکی تو بوندا باندی ہو رہی ہے، مزہ آئے گا یار، ایسے موسم میں بھیگتے ہوئے سٹاپ تک جائیں گے۔ فارینہ نے اسے ڈانٹا۔ وہ مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ میں نے فارینہ کی حمایت میں ایک عدد بیان جاری کر دیا۔ صحیح تو کہہ رہی ہے فارینہ، ویسے بھی میرے گھر میں تو اس وقت ممی کے علاوہ کوئی ہوگا نہیں، نگار کے ہاں بھی کوئی نہیں ہوگا، رہ گئی تمہاری ممی تو انہیں تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ خود ہی چلیں۔ آخر کار مومو کو ہماری بات مانتے ہی بنی۔ نگار کو بھی یہ پروگرام پسند آیا۔ باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ سٹاپ تک پہنچ گئے اور کھڑے ہو کر اپنی مطلوبہ بس کا انتظار کرنے لگے۔ نگار اور فارینہ کو الگ بس میں جانا تھا اور مجھے اور مومو کو الگ میں، مگر بس تھی کہ آ کر نہیں دے رہی تھی۔ ابھی اگر یہ کوئی فلمی سین ہوتا یا پھر کوئی ناول اور اس میں ہیروئن یوں درخت کے نیچے کھڑی اپنی بس کا انتظار کر رہی ہوتی تو فوراً ہی ایک عدد ہیرو کی انٹری ہو چکی ہوتی۔ ایک نہایت ہی قیمتی گاڑی آ کر ہیروئن کے پاس رکتی،
وہ ایک لمحے کے لیے ڈر جاتی، غور سے دیکھتی تو گاڑی میں ایک نہایت ہی خوبرو بندہ بیٹھا نظر آتا۔ وہ اسے لفٹ کی پیشکش کرتا۔ پہلے تو وہ انکار کرتی، مگر پھر آخر کار اس کے اصرار کے آگے ہار مان کر گاڑی میں بیٹھ جاتی۔ بس پھر وہیں سے ہیروئن کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتا۔ یار، یہ ہم لوگوں کی زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ کیوں نہیں پیش آتا؟ اس قسم کی باتیں ظاہر ہے فارینہ ہی کر سکتی تھی۔ اس کے حسرت بھرے انداز پر ہم سبھی ہنس پڑی۔ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تو افسوس نہیں آیا، البتہ بس آتی مجھے دور سے نظر آ رہی ہے۔ ویسے اینا، اب میری سمجھ میں آیا یہ ہماری فارینہ کو آج اچانک ہی موسم انجوائے کرنے کا خیال کیوں آیا۔ بیچاری میری جان، وہ فلمیں اور ناول ہوتے ہیں، حقیقی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ چلو اب۔ نگار نے فارینہ کا مذاق اڑایا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ ہم دونوں انہیں خدا حافظ کر کے اپنی بس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اچھا خاصا میں فون کر رہی تھی۔ فارینہ صاحبہ کی بے وقوفانہ تھرل نے لے کر ہم سب کو مروا دیا۔ بھوک اتنی شدید لگ رہی ہے یار۔ مومو تو خاصا چڑھ کر بولی، وہ تو یوں بھی بھوک کی بہت کچی تھی۔ میں ابھی اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک گاڑی ہمارے بالکل قریب آ کر رکی۔ کالج کی چھٹی ہوئے اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اب ارد گرد بالکل سناٹا تھا۔ بارش بھی اب ہلکی ہلکی بوندا باندی سے بدل کر موسلادھار برسات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو باتیں ہم آپس میں تھرل کے طور پر کر رہی تھیں، وہ جب اصل میں وقوع پذیر ہوئی تو ہم دونوں کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ مومو تو تھی ہی صدا کی ڈرپوک اور بزدل، فوراً ہی میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر ڈر کے مارے 2-4 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے وہ بے حد ہینڈسم بندہ بڑے ہی شائستہ اور مہذب لہجے میں بولا تھا، کہاں جانا ہے آپ لوگوں کو؟ آئیے میں ڈراپ کر دوں۔ ڈر تو میں بھی گئی تھی، مگر اپنا ڈرنا اس کے سامنے ظاہر کیے بغیر مضبوط لہجے میں بولی، نہیں نہیں شکریہ، ہم لوگ چلی جائیں گی۔ آپ عباد کی بہن ہے نا؟ اس نے میرے بھیا کا نام لیا تو میں ایک دم چونکی۔ مومو تو باقاعدہ کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ اسے تو ویسے بھی روڈ پر چلتا ہر دوسرا بندہ چور اچکا اور بدماش نظر آتا تھا۔ میں عباد کا دوست ہوں، کامران، آپ کو پہچان کر ہی میں نے گاڑی روکی تھی۔ اب کہ اس نے تفصیلی تعارف کرایا تو مجھے بھی ایک دم اس کی شکل جانی پہچانی سی محسوس ہوئی۔ 2-4 مرتبہ اسے بھیا کے ساتھ آتے جاتے میں دیکھ چکی تھی۔ اب جبکہ وہ بھیا کا دوست نکل آیا تھا اور ہم لوگوں کو بیٹھنے کی آفر کر رہا تھا تو انکار کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا نا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو مومو کی منمناتی آواز میرے کانوں میں پڑی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسے ہی کوئی بھی بھیا کا دوست بن کر آ جائے گا اور تم ساتھ چلی چلو گی؟ مجھے تو شکل ہی سے بدماش لگ رہا ہے نا۔ اچھا خاصا ہینڈسم بندہ اس سمے ہماری مومو کو بدماش نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا بولا، کیا ہوا؟ آپ رک کیوں گئیں؟ دیکھیں پلیز، مجھے ایک جگہ پہنچنے کی بہت جلدی ہے۔ وہ تو میں آپ کو دیکھ کر رک گیا، ورنہ میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی مومو بول پڑی، ہاں تو اتنی جلدی ہے تو جائیے نا، ہم نے کون سا آپ کو روکا ہے؟ وہ پوری کی پوری میرے پیچھے یوں چھپی ہوئی تھی جیسے مرغی کے بچے اپنی اماں کے پروں میں چھپتے ہیں۔ مجھے مومو کی بدتمیزی پر شدید غصہ آیا۔ کیا سوچے گا وہ کہ عباد کی بہن اور اس کی فرینڈ اتنی ill mannered ہیں؟ مومو کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے اپنی خفت چھپاتے ہوئے اسے ٹوکا تو وہ بدستور میرے پیچھے چھپی زور سے بولی، ارے ایسے کوئی بھی بھیا کا دوست بن کر آ جائے گا اور تم یقین کر لو گی؟ پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی ہے نا۔ جائیے جائیے مسٹر، اپنا راستہ ناپیے اور یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آپ سے ڈر گئی ہیں۔ یہ اینا بلیک بیلٹ ہے اور میں بھی کوئی گئی گزری نہیں، خواہ اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی آواز کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مومو کی بے وقوفی پر سر پیٹتے ہوئے سامنے دیکھا تو اتنی دیر سے سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا بندہ اب بے ساختہ مسکراتا نظر آیا۔ اس کے چہرے کی شرارتی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ کسی بات کو بہت انجوائے کیا جا رہا ہے۔ میری ہائٹ کیونکہ اپنی تمام فرینڈز میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے مومو صرف میرے کندھے تک آتی تھی۔
اور اس وقت بھی میرے پیچھے چھپی کندھے پکڑ کر اچک کر سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں مومو کی بدتمیزی پر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا جی، آپ لوگ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ ہم لوگوں کو ہاتھ ہلاتا چلا گیا تھا۔ 2-4 منٹ بعد ہی ہماری مطلوبہ بس آ گئی تھی۔ میں مومو سے شدید ناراض ہو گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اب اس بات پر مجھے بھیا سے سخت سست سننا پڑیں گی۔ لاکھ وہ اس وقت برا منائے بغیر مسکرا رہا تھا، مگر اسے مومو کی بات بری تو ضرور لگی ہوگی۔ وہ تو اخلاقاً بھیا کی وجہ سے رک گیا تھا، اور مومو پاگل کہیں کی۔ اب تو بھیا سے ڈانٹ پڑے گی۔ گھر آ کر کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹنے تک میں یہی سب کچھ سوچتی رہی تھی، مگر جب 2 دن اور پھر اگلے 2-4 دن بھی خیریت سے گزر گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ بھیا ویسے تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر ان کا غصہ بہت خطرناک ہوتا تھا۔ مومو کی بعد میں نے خوب کھچائی کی تھی۔ نگار اور فارینہ نے اس قصے کو بڑے مزے لے کر سنا تھا۔ اس واقعے کو ہفتہ 10 دن گزرے ہوں گے کہ اس رات بھیا میرے کمرے میں آئے۔ کامران تمہیں کہاں ملا تھا؟ بھیا نے 2-4 ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جب یہ بات کی تو میں چونک گئی۔ پھر میں نے چہرے پر تفصیلی نظریں دوڑائیں تو وہاں کسی ناراضگی کا کوئی آثار نہ تھا۔ پھر میں نے اس دن کا تمام ماجرا بھیا کو کہہ سنایا، اور بھیا یہ بات سن کر بہانہ کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا، تو مومو تمہارے ساتھ تھی؟ ویسے اس قسم کی حرکتیں بھی صرف مومو ہی کر سکتی ہے۔ بھیا انہوں نے کیا آپ سے کوئی شکایت کی ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو یوں ہی ذکر نکل آیا تھا۔ بھیا شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں بھی دوبارہ کتابوں میں گم ہو گئی۔ ہوں نا میں بے وقوف، یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ بھیا یہ بات پوچھ کیوں رہے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہوا تھا کہ کامران صاحب ہماری مومو پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ساری بات بھیا کو بتائی، کیونکہ مومو کے گھر تک پہنچنے کے لیے انہیں بہرحال میری مدد درکار تھی۔ بھیا نے ساری بات مجھ سے اس لیے کنفرم کی کہ آیا میرے ساتھ مومو ہی تھی نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس روز میرے ساتھ کوئی اور فرینڈ ہو۔ یہ ساری بات تو میری سمجھ میں اس وقت آئی جب کامران آفاق کی والدہ اور بہنیں مومو کے لیے باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں۔ جیسے ہی یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں اچھل پڑی۔ فوراً فون کھڑکا کر یہ قصہ فارینہ اور نگار کے گوش گزار کر دیا۔ ہم فرینڈز میں سے کسی کی زندگی میں کچھ ڈیفرنٹ تو ہو ہی گیا تھا۔ پروپوزل کا کیا جواب دیا جاتا ہے، یہ بات کی بات تھی، اور اس کا فیصلہ بڑوں کو کرنا تھا، مگر مومو کو چھیڑنا تو ہم لوگوں کا فرض تھا، سو وہ ہم پورا کر رہی تھیں۔ مومو تو ٹپیکلز افسانوی ہیروئنز کی طرح لال گلابی اور نیلی پیلی ہو رہی تھی۔ بھیا نے اپنے دوست کا مقدمہ بڑی کامیابی کے ساتھ لڑا تھا، اور آخر کار آنٹی انکل نے کامران کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ کالج میں مٹھائی لے کر پہنچنے والا مومو کا سپنا سچ ہو گیا تھا۔ رسمی طور پر بات چیت طے ہوئی تھی۔ امتحانوں کے فوراً بعد مومو کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی، اس لیے انگیجمنٹ وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا تھا۔ جس روز بات پکی ہوئی اور اگلے روز مومو مٹھائی لے کر کالج پہنچی تو مزہ ہی آ گیا۔ بھیا سارے راستے مومو کو چھیڑتے رہے کہ یار اتنا خوش تو کامران بھی نہیں ہے، اس نے تو اپنے دوستوں کو ایک کینڈی تک نہیں کھلائی، اور یہاں مومو صاحبہ 4-5 کلو مٹھائی لے کر جا رہی ہیں۔ بات پکی تو مومو کی ہوئی تھی، مگر ہم تینوں یوں خوش تھیں جیسے ہماری اپنی شادی طے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری گردنیں نیچی ہونے سے بچا لی تھیں۔ نمرا کے کارٹون سے لاکھ گنا بہتر تھا کامران۔ بھیا کے ساتھ وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا اور آگے ترقی کے روشن امکانات تھے۔ نمرا لوگوں کی جلن اور حسد سے بھرپور شکلیں دیکھ کر ہم لوگوں کے تو کلیجوں میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ آنٹی کیونکہ پرانے خیالات کی مالک تھیں، اسی لیے مومو نہ تو کہیں باہر کامران سے مل سکتی تھی اور نہ ہی فون پر بات کر سکتی تھی، اور اس بے وقوف کو ایسا کوئی شوق تھا بھی نہیں۔ اس کا شوق تو بس کالج میں اپنی منگنی کی مٹھائی کھلانے کا تھا، سو وہ پورا ہو گیا تھا۔ امتحانات شروع ہوئے، ہم سب بری طرح پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ مومو بے حد پریشان تھی کہ اپنی شادی کی تیاری کرے یا امتحانوں کی۔ تھیوری کے پیپر سے فارغ ہوئے تو بڑی حد تک ٹینشن ختم ہو گئی۔ پھر ہم سبھی نے مل کر مومو کی تیاری میں بھرپور مدد کرائی۔
مومو کی شادی ہم لوگوں کی زندگی کا یادگار واقعہ رہے گی۔ مایوں، مہندی، شادی، ولیمہ، ہم لوگوں نے ہر فنکشن بھرپور انجوائے کیا۔ ہم لوگوں نے ہر فنکشن کے لیے نئے سے نئے اور اچھے سے اچھے کپڑے بنوائے تھے۔ آخر یہ ہماری لاڈلی سہیلی کی شادی جو تھی۔ مومو کی رخصتی پر سب سے زیادہ زور و شور سے میں روئی تھی، شاید اس لیے کہ بچپن ہی سے ہم دونوں اتنے قریب رہی تھیں کہ ہر جگہ ساتھ جانا، ہر کام ساتھ کرنا ہوتا تھا۔ اس کی کمی سب سے زیادہ مجھے ہی محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ اداسی زیادہ دن برقرار نہ رہ سکی اور ہم لوگوں کو انجوائمنٹ کے لیے ایک اور واقعہ ہاتھ آ گیا۔ فارینہ، جسے ہم سب میں سے انگیجمنٹ کروانے کا سب سے زیادہ شوق تھا، اس کا شوق آخرکار پورا ہو ہی گیا۔ مومو ہی کی شادی کے فنکشن میں کامران بھائی کی خالہ کو فارینہ اتنی بھائی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے فارینہ کا رشتہ لے آئیں، اور یوں فارینہ کی بھی نیا پار لگ گئی۔ شادی اس کی 6-7 مہینے بعد ہونی تھی۔ BSc کا رزلٹ ڈکلیئر ہوا اور ہم سب ہی اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو گئیں، تو صرف میں نے اور نگار نے آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ مومو تو ظاہر ہے اب پتی جی کی سیوا میں لگی تھی، اور فارینہ بھی اپنی عنقریب ہو جانے والی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ نگار نے اپنی دلچسپی کے پیش نظر کیمسٹری ہی میں ماسٹرز کرنے کی ٹھانی، جبکہ میں بھیا کے مشورے پر MBA کے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ میں شریک ہوئی۔ ٹیسٹ کی تیاری بھی مجھے بھیا نے کروائی، اور پھر ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جانے کا مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا، مگر یہ ناممکن کام بھی میں نے سر انجام دے ہی دیا۔ پہلے روز یونیورسٹی گئی اور اپنے انسٹیٹیوٹ پہنچی تو بڑا عجیب سا لگا۔ وہ جو ان تینوں دوستوں کی عادت تھی، اب ان کے بغیر بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو شادی کی اتنی جلدی کیا تھی۔ میں نے انتہائی بوریت سے سوچا۔ میرے لیے نئے سرے سے کسی سے دوستی کرنا کارے دشوار تھا۔ پہلا دن تو بس انٹروڈکشن میں ہی گزر گیا۔ گھر آ کر اپنی پرابلم امی سے ڈسکس کی تو وہ مجھے اطمینان دلانے لگیں کہ میں آہستہ آہستہ سیٹ ہو جاؤں گی اور نئی فرینڈز بھی بن جائیں گی۔ مجھے انسٹیٹیوٹ جاتے ہوئے 1 ماہ ہو چلا تھا، مگر ابھی تک میری کسی سے سلام دعا سے زیادہ دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ نگار کا کوئی پیریڈ فری ہوتا تو وہ مجھ سے ملنے آ جاتی، اسے دیکھ کر میں خوش ہو جاتی۔ اسے بھی میری طرح ایڈجسٹ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اس روز فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی کلاس لے کر نکلی تو سامنے سے آتی نگار کو دیکھ کر میں بے اختیار خوشی کے انداز میں چلائی، اف نگار، شکر ہے یار، اس سڑے ہوئے ماحول میں کوئی تو اپنا نظر آیا۔ میں سخت بور ہو رہی تھی۔ میری آواز شاید کچھ زیادہ ہی بلند تھی، تبھی ہمارے پیچھے کھڑے لڑکوں کے گروپ نے بے ساختہ گردنیں گھما کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں کیونکہ اس وقت نگار کے آنے کی خوشی میں مگن تھی، اسی لیے ان کے دیکھنے کا نوٹس لیے بغیر اس سے بولی، یہاں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بتا نہیں سکتی۔ IBA میں کیا آئے ہیں جیسے دنیا فتح کر لی۔ میری بات پر نگار ہنس پڑی۔ ایسے ہی تم کرٹیسائز مت کرو، دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جا کر دیکھو IBA والوں کی ویلیو، یہاں کے لڑکوں کی مارکیٹ ویلیو کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھیں اور ان لڑکوں کے گروپ کے پاس سے گزریں تو وہ لوگ ابھی تک بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ نگار، تم بھی کہیں مجھ سے ملنے کا بہانہ کر کے اسی لیے تو نہیں آتی؟ تم سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ دوستوں کے خلوص پر یوں ہی شک کرتی رہنا۔ لگتا ہے اب کی بار تمہارا نمبر ہے۔ وہ بلیک شرٹ والے موصوف تمہیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ذرا آگے بڑھی تو میں نے نگار سے بولا، مجھے نہیں بلکہ وہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ جیسی حسینہ عالم کے سامنے مشکل ہی ہے کہ کوئی مجھے گھاس ڈالے۔ میں تنہا کب تک رہتی، آخرکار مجھے نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا ہی پڑ گیا۔ مریم نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اکیلے رہنے سے بہتر ہی سمجھا کہ اس سے دوستی کر لی جائے۔ 4تھ سیمسٹر کے ذیشان حیدر کا گروپ پورے IBA میں بڑا ہی مشہور گروپ تھا۔ ان کے گروپ کو IBA کی کریم کہا جاتا تھا۔ اکثر پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے منہ سے ان کے قصے سن سن کر مجھے انہیں دیکھنے کا مزید شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے بنائے اسائنمنٹس، ان کے نوٹس، ان کے لیکچرز، میں نے ان لوگوں کا ہر کسی سے اتنا ذکر سنا تھا کہ میرا دل بھی چاہنے لگا کہ جلد از جلد ان ذہین ترین افراد کو دیکھ سکوں۔ پھر آخر میرا یہ شوق پورا ہو ہی گیا۔ اس روز مریم کے ساتھ ریڈنگ روم میں داخل ہوئی تو اس نے مجھے اشارے سے دکھا کر سرگوشی میں بتایا،
وہ رہا ذیشان حیدر کا گروپ۔ میں نے جو سامنے دیکھا تو وہ وہی بندہ تھا جس کے بارے میں نے اور نگار میں آپس میں بحث کی تھی کہ وہ ہم میں سے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں بڑی سنجیدگی سے کتابوں میں منہ دیے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ لڑکیوں میں صحیح مقبول ہیں۔ مریم کی کزن بھی فائنل سیمسٹر میں تھی۔ اسی کے توسط سے مریم ان لوگوں کے بارے میں بہت سی باتیں جانتی تھی۔ تینوں کے تینوں بڑے ہی پراؤڈ قسم کے ہیں، اپنے گروپ میں کبھی کسی چوتھے فرد کو شامل نہیں ہونے دیتے، یہاں تک کہ اپنی اسائنمنٹس اور نوٹس بھی کسی کو نہیں دیتے، اور لڑکیوں سے دوستی کے معاملے میں تو انہیں بدتمیزی کی حد تک روڈ کہا جا سکتا ہے۔ تینوں ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے بھی لڑکیاں ان کے زیادہ ہی آگے پیچھے پھرتی ہیں، مگر مجال ہے یہ جو گھاس ڈال دیں کسی کو، خصوصاً یہ ذیشان حیدر، یہ تو بڑا ہی نک چڑا ہے، ہر سیمسٹر میں ٹاپ کرتا ہے۔ اس کے ڈیڈی کا اپنا بزنس ہے، سارے ٹیچرز تک ان لوگوں کے گروپ سے خائف رہتے ہیں۔ سنا ہے کلاس میں یہ ٹیچرز سے مشکل سوالات کرنے میں اپنا ثانی ہی نہیں رکھتے۔ مریم نے میری معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بندہ واقعی ہینڈسم تھا، بلکہ بندہ کیا، وہ تینوں ہی اچھی پرسنالٹیز کے مالک تھے۔ مریم جب مجھے ان کے بارے میں سرگوشی میں بتا رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ بندہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا ہو، مگر اگلے ہی پل جب وہ دوبارہ کتاب میں غرق ہو گیا تو مجھے اپنا وہم نظر آیا۔ میں لان میں اکیلی بیٹھی سر غوری کے اسائنمنٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مریم طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آئی تھی اور کل اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی۔ مینجمنٹ آف پرنسپلز کا یہ اسائنمنٹ مجھے حقیقی معنوں میں رلوا رہا تھا۔ اتنے مشکل اور پیچیدہ سوالات تھے کہ میں انہیں حل کرنے میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ ایک تو بھیا بھی آج کل کراچی میں نہیں تھے، ورنہ انہی سے مدد لے لیتی۔ آفس کے کام سے وہ سنگاپور گئے ہوئے تھے۔ مریم خود مجھ پر تکیہ کیے گھر میں بیمار پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہارا اسائنمنٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا؟ ہم لوگ تو ابھی ابھی اپنا اسائنمنٹ سبمٹ بھی کروا کر آ رہے ہیں۔ اسما کی آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ترس کھاتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسما، اگر میرا بھی فیونسی یہاں 3rd یا 4th سیمسٹر میں ہوتا نا تو میں بھی اپنا اسائنمنٹ آج کیا بلکہ کل یا پرسوں ہی سبمٹ کروا چکی ہوتی۔ ادھار رکھنا تو میں نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ کوئی مجھ پر طنز کرے تو یہ مجھے برداشت ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ نمرا ٹائپ کی لڑکیاں مجھے کہاں سے ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ یہاں نمرا لوگوں کی کمی پوری کرنے کے لیے اسما لوگوں کا گروپ تھا۔ اپنے منگیتر کے اسائنمنٹس چھاپ چھاپ کر ٹیچرز کے سامنے واہ واہ کرواتی۔ میری بات ظاہر ہے اسے تیر کی طرح جا کر لگی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں کیا فواد سے لے کر اسائنمنٹس اتارتی ہوں؟ تمہارا جو دل چاہے مطلب سمجھو، اور اب پلیز مجھے میرا کام کمپلیٹ کرنے دو۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس روز کلاسز آف ہونے کے بعد بھی میں یونیورسٹی میں رکی رہی۔ آج میں ہر قیمت پر اسائنمنٹ مکمل کرنا چاہتی تھی۔ لائبریری میں بیٹھ کر مختلف ریفرنس بکس کھنگالتی رہی۔ 2-3 گھنٹے لائبریری میں گزار کر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا اور میں مایوس اور دل گرفتہ گھر لوٹ آئی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی میں اپنی فائل کے صفحات پر لٹتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ مجھے اتنی مشکل پڑھائی میں گھسنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا میں کسی آسان سے مضمون میں ماسٹرز نہیں کر سکتی تھی؟ خود کو کوستے کوستے جو اچانک میری نظر اپنے سامنے رکھے صفحے پر پڑی تو وہ ہرگز بھی میری رائٹنگ نہیں تھی۔ میری فائل میں کسی اور کے پیپرز کا کیا کام تھا؟ میں بے اختیار چونک گئی۔ وہ تو سر غوری کے اسائنمنٹ سے ملتی جلتی ہی کوئی چیز تھی۔ میں نے وہ صفحات فائل میں سے نکالے اور اچھی طرح الٹ پلٹ کر ہر طرف سے دیکھا، مگر ان پر کہیں بھی کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ باقاعدہ میری فائل میں اٹیچ کیے ہوئے وہ پیپرز آخر کس نے رکھے تھے؟ کیا کسی کے پیپرز غلطی سے میری فائل میں آ گئے تھے؟ میں نے خود سے پوچھا اور پھر آخر کار مجھے یہی بات ماننے پڑی کہ یہ کسی اور کے پیپرز شاید آج لائبریری میں کسی غلط فہمی کی بنا پر میری فائل میں آ گئے ہیں۔ یہ تمام باتیں سوچنے کے بعد جو میں نے ذرا غور و فکر سے ان صفحات کا مطالعہ کیا تو میں تو مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ سر غوری کے اسائنمنٹ کے بارے میں بڑی مہارت کے ساتھ پوائنٹس درج تھے۔ جو باتیں مجھے کنفیوز کر رہی تھیں وہ سب ایک ایک کر کے ان پوائنٹس کے ذریعے حل ہوتی چلی گئیں۔
اور یہ اسائنمنٹ جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ میں اسے کبھی بنا ہی نہیں سکتی، محض 1 گھنٹے میں مکمل ہو گئی۔ کون ہوگا وہ جینیس جس نے اتنی عمدگی سے یہ پوائنٹس تیار کیے ہوں گے؟ اگر سر اتنے ڈھنگ سے یہ باتیں لیکچر میں سمجھا دیتے نا تو مجھے ذرا پریشانی نہیں ہوتی۔ خیر میرا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ پیپرز در حقیقت تھے کس کے؟ جس کسی کے بھی ہوں گے وہ بیچارہ انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ اگلے روز میں نے بڑی شان سے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروا دی۔ اس واقعے کا ذکر میں نے مریم سے نہیں کیا تھا۔ ایک پری بجٹ سیمینار کا انعقاد ہوا تھا۔ اپنی کلاس کے دیگر افراد کی طرح میں اور مریم بھی اس کی شرکت کے لیے آڈیٹوریم پہنچے۔ آئی بی اے کے اسٹوڈنٹس کی نمائندگی ذیشان حیدر نے کی۔ اس کی اسپیچ شاندار تھی۔ میں تو اس بندے سے اچھی خاصی مرغوب ہو گئی تھی۔ سیمینار میں شرکت کے بعد جب ہم باہر نکلے تو میں اور مریم اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، پراؤڈ ہے یہ بندہ۔ اگر میں بھی اتنی جینیس ہوتی، پلس یہ کہ اتنی ہی پر اعتماد اور شاندار شخصیت کی مالک ہوتی، تو میں بھی پراؤڈنس سے 2 جوتے آگے ہی ہوتی۔ میں تو کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہ کرتی۔ میرے جملوں پر مریم ہنس پڑی۔ یار کتنی لکی ہوگی نا وہ لڑکی جسے اتنا شاندار بندہ پسند کرے گا۔ میرے لہجے میں اچھا خاصا رشک بلکہ کسی حد تک حسد تک شامل تھا۔ اس سے پہلے کہ مریم میری بات کے جواب میں کچھ کہتی، ہمارے بالکل پاس سے انتہائی تیز قدموں سے ذیشان اور اس کے دونوں دوست گزرتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں تو بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے ہماری باتیں سنی تھیں کہ نہیں۔ انہی دنوں فارینہ کی شادی کا ہنگامہ جاگا تو ہم چاروں دوستوں کو دوبارہ سے مل بیٹھنے کا موقع میسر آ گیا۔ اس کی شادی کے چکر میں یونیورسٹی کی بھی 2-3 دن کی چھٹی ہو گئی۔ 3 دن کی چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی پہنچی تو پتہ چلا کہ ان 3 دنوں میں میرا کتنا نقصان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر عرفان نے ایک اسائنمنٹ دیا تھا جس کی آج آخری ڈیٹ تھی۔ مجھے مریم پر شدید غصہ آیا۔ وہ کیا مجھے فون کر کے بتا نہیں سکتی تھی کہ اسائنمنٹ ملا ہے؟ میں نے اس سے شکوہ کیا تو وہ بڑے آرام سے بولی، سوری یار میرے ذہن سے نکل گیا تھا، تم ایسا کرو میری اسائنمنٹ کاپی کر لو۔ مریم کی اس خود غرضی پر مجھے بے اختیار فارینہ وغیرہ یاد آ گئیں۔ اس کی خود غرضی سے میں پہلے بھی 2-4 بار فیل ہو چکی تھی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن آج تو مجھے بہت غصہ آیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکیاں ایک دوسرے سے باتیں چھپا کر کس قسم کا اطمینان حاصل کرتی ہیں۔ میں اس کی آفر نظر انداز کر کے کلاس سے نکل آئی۔ ڈاکٹر عرفان جیسے سخت گیر استاد سے کسی رحم کی امید نہیں تھی، پھر بھی ایک کوشش کرنے میں کیا حرج تھا۔ یہ سوچتی میں ان کے آفس میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی روبدار شخصیت سمیت چہرے پر خشونت بھرے تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ذیشان بھی بیٹھا تھا۔ کسی اور کے سامنے ڈانٹ کھانے سے ڈر لگ رہا تھا، مگر اب میں اندر آ چکی تھی اور وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ بھی رہے تھے تو میں چپ چاپ تو کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے جھجکتے اٹکتے اپنا مدعا بیان کیا۔ ظاہر ہے یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ میری سہیلی کی شادی تھی، عافیت اسی میں تھی کہ بیماری کا بہانہ کر دیا جائے، مگر وہ بھی ایک جلاد بڑے بےرحمی سے گویا ہوئے۔ دیکھیں بی بی، اصول اصول ہوتا ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے تو ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان کا ٹکا سا جواب سن کر میں منہ لٹکائے باہر نکلی۔ اب بیٹھ کر غم منانے کا تو ٹائم ہی نہیں تھا، اس لیے لائبریری چلی آئی۔ یہی سوچا کہ جیسا بھی بنے گا جمع کروا دوں گی، کم سے کم نہ سے ہاتھ تو ہو جائے گی۔ مجھے لائبریری میں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور میں سر جھکائے کام میں مگن تھی۔ ایک ریفرنس بک کی ضرورت پڑی اور میں وہ لانے کے لیے اٹھ گئی۔ کتاب نکال کر واپس اپنی ٹیبل کی طرف آئی تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے سامنے دیکھا تو ذیشان نظر آیا۔ غلطی دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں تھی، پھر بھی میں نے اخلاقاً سوری کہہ دیا۔ وہ بغیر میری سوری کا جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ غصہ تو مجھے ویسے بھی آ ہی رہا تھا، مزید کسر اس بدتمیز نے پوری کر دی۔ پتہ نہیں نواب کا بچہ خود کو سمجھتا کیا ہے۔ خیر اپنی کرسی سنبھالے میں دل ہی دل میں گالیاں دیتی رہی۔ گالیاں دے کر فارغ ہوئی اور اپنی بکس اور فائل کی طرف نظر کرم کی تو میں بے اختیار اچھل پڑی۔ میری بند فائل کے اوپر 3-4 پیپر سٹیپل کیے ہوئے پڑے تھے اور حسب سابق ان پیپرز میں میری ساری پریشانیوں کا علاج تھا۔ میں بجائے خوش ہونے کے ڈر گئی۔
کیا کوئی جن میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کون تھا جو اس طرح میری مدد کر رہا تھا؟ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اس روز بھی وہ پیپرز اتفاقاً نہیں بلکہ جان بوجھ کر میری فائل میں رکھے گئے تھے۔ کافی دیر تک میں اپنے آپ سے بیٹھی الجھتی رہی مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ پورا اسائنمنٹ مختلف مثالوں اور خاص پوائنٹس کے ذریعے واضح کیا گیا تھا۔ جو بھی تھا یا تھی، یہ بات تو طے شدہ تھی کہ وہ آخر میرا ہمدرد ہے۔ میں نے ان پیپرز کی مدد سے اسائنمنٹ مکمل کیا اور جمع بھی کروا دیا۔ مریم نے مجھ سے سوری کرنے اور مختلف بہانے بازیاں کرنے کی بہت کوشش کی مگر میرا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا، اس لیے اس کی معذرتوں کا کوئی بھی جواب دیے بغیر میں گھر چلی آئی۔ آخر کار میں نے نگار کو فون کھڑکایا اور اسے اپنے گمنام ہمدرد کے بارے میں بتایا تو وہ میری پریشانیوں کے جواب میں بجائے پریشان ہونے کے کہا لگا کر ہنس پڑی۔ لگتا ہے تجھ پر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے۔ بھائی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جو بھی کوئی ہے تو تمہارا ویل وشر نا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، کل میں تمہارے ڈپارٹمنٹ آؤں گی اور ہم دونوں مل کر غور کریں گے کہ وہ ہمدرد بندہ ہے کون۔ اگلے روز وہ میرے ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ پہلے تو اس نے کسی ماہر سراغ رساں کی طرح پہلے والے پیپرز اور بعد والے پیپرز میں موجود لکھائی کا تجزیہ کیا۔ یار اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں رائٹنگز ایک ہی بندے کی ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ یقیناً کسی لڑکے کی رائٹنگ ہے۔ اچھا، بڑا کمال کیا تم نے، اتنی بات تو میں سمجھ ہی چکی ہوں۔ خیر سارا دن ہم ہر بندے کو کوریڈورز میں مشکوک نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ سوری یار، میں تو ناکام ہو گئی۔ مجھے تو ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو تم میں انٹرسٹڈ محسوس ہوا ہو، بلکہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ تمہیں لڑکوں کے حلقے میں کوئی اتنا خاص جانتا بھی نہیں ہے۔ میرا دل تو چاہا کہ میں نگار کا سر پھاڑ دوں۔ نگار نے مدد تو کیا کرنی تھی، بس یہ ہوا کہ ان محترمہ کے ہاتھ ایک ٹاپک لگ گیا۔ فوراً ہی فارینا اور مومو کے بھی گوش گزار کیا گیا کہ اینا پر کوئی جن عاشق ہو گیا ہے، جو بھی ہے بڑا نیک دل اور پڑھاکو ہے۔ سب نے مل کر میرا اچھا خاصا ریکارڈ لگا دیا۔ پھر ان دو واقعات پر ہی بس نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی 2-4 مرتبہ اسی قسم کے واقعات پیش آئے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ میں لائبریری میں کوئی بک ایشو کروانے جاتی تو وہ مجھے وہاں نہیں ملتی، لیکن جب واپس کلاس میں آتی تو کتاب میرے چیئر پر رکھی ہوتی۔ ڈرنا تو خیر اب میں نے چھوڑ دیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے نقصان تو ہرگز نہیں پہنچا رہا تھا، مگر آخر وہ تھا کون، میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور امتحانات سے فارغ ہو کر ہم لوگ سیکنڈ سیمسٹر میں آ گئے۔ ذیشان حیدر کا گروپ یونیورسٹی سے رخصت ہو چکا تھا۔ ان گزرتے دنوں میں 2 خوشخبریاں مجھے سننے کو ملی۔ پہلی خبر یہ کہ مومو میڈم خیر سے ماں بن چکی تھیں، اس کی بیٹی اسی کی طرح کیوٹ تھی، اور دوسری خوشخبری یہ تھی کہ نگار کی اپنے تایازاد کے ساتھ بات طے ہو گئی تھی۔ شادی اس کے ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد طے ہوئی تھی۔ ہم سب دوستیں بہت دنوں کے بعد مومو کی بیٹی کو دیکھنے کے بہانے جمع ہوئیں تو وہاں سب کو میری فکر تھی۔ یار اب اینا کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ مسٹر رائٹ کا تو نہیں پتہ چل رہا، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ ہی کوئی اچھا سا بندہ اپنی چندہ کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے جواباً انہیں کہا کہ میں تو پسند کی شادی کروں گی۔ چپ بیٹھو تم، گٹس تو خود میں کوئی ہے نہیں اور شوق ہے پسند کی شادی کا۔ لڑکوں کو تو ایک طرف چھوڑو، اس کی تو وہاں کسی لڑکی تک سے دوستی نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں پسند کرے۔ بہتر ہے بڑوں کا کہنا مانو۔ اب دیکھنا میں اپنی اینا کے لیے کس قدر شاندار بندہ ڈھونڈتی ہوں۔ خیر وقت گزرتا رہا، پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اب مجھے میری مطلوبہ کتاب چیئر پر رکھی نہیں ملتی تھی۔ اسائنمنٹس اور نوٹس میری فائلوں میں سے برآمد ہونا بند ہو گئے تھے۔ میں جو اس غیبی امداد کی بڑی حد تک عادی ہو گئی تھی، ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ میرا نادیدہ ہمدرد خیر خواہ پتہ نہیں ایک دم کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ میری مدد اب کیوں نہیں کرتا، مگر وہ تو ایسا غائب ہوا تھا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ میرا دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ پڑھائی اور کتابیں بھی مجھے زہر لگنے لگی تھیں۔ یہ محبت کی کون سی قسم ہے میں نہیں جانتی تھی، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے اور جیسا بھی ہے، میرے لیے وہ دنیا کا سب سے پیارا انسان ہے، جسے میری پرواہ تھی، جو میرا خیال رکھتا تھا، مگر آخر وہ ایک دم کہاں چلا گیا تھا۔ میں ذیشان حیدر ہوں،
اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ مجھ سے بڑے دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ دونوں بھائی ڈیڈی کے ساتھ مل کر ہمارے بزنس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میری ساری ایجوکیشن پاکستان سے باہر ہوئی ہے۔ لندن میں سینئر کیمبرج کے بعد میں نے وہیں BBA میں داخلہ لے لیا۔ گریجویشن کے بعد میرا وہیں سے MBA کرنے کا پروگرام تھا، مگر ماما کو اچانک ہی میری زیادہ شدتوں سے یاد آنے لگی تو پھر مجھے ناچار پاکستان لوٹنا پڑا۔ ڈیڈی نے بھی مجھے یہی سمجھایا تھا کہ فی الحال ماما کا دل رکھنے کی خاطر مجھے واپس آ جانا چاہیے۔ بعد میں 1-2 سال بعد وہ مجھے دوبارہ میری پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیں گے۔ کراچی میں آ کر میں نے IBA میں ایڈمیشن لیا، ساتھ ہی ساتھ ڈیڈی کے آفس بھی جانا شروع کر دیا تاکہ مجھے یہاں کس طرح کام کیا جاتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں آنے کے بعد شروع میں مجھے سخت بوریت محسوس ہوئی۔ گو خاور اور اسد جو میرے فرسٹ کزنس اور بچپن کے دوست ہیں بھرپور کمپنی دیتے تھے، مگر مجھے پھر بھی ایڈجسٹ کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ انہی بور دنوں میں اچانک مجھے وہ مل گئی۔ مجھے نہیں پتا اس کی کس بات سے متاثر ہو کر میں اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوا تھا، مگر یہ بات طے ہے کہ وہ لڑکی مجھے پہلی نظر میں ہی دل و جان سے پسند آ گئی تھی۔ اس روز میں خاور کے ہاں گیا تھا۔ آنٹی سے پتا چلا کہ وہ گھر پر نہیں ہے تو میں سخت بوریت اور ڈپریشن محسوس کرتا وہیں خاور کے گھر کے قریب موجود پارک میں چلا آیا۔ یوں ہی بینچ پر بیٹھا میں وقت گزاری کر رہا تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر بیٹھی بے فکری سے کہکہا لگاتی لڑکیوں نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ وہ 4 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ میں یوں ہی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ان لڑکیوں کی باتیں سننے لگا۔ اس کے لیے مجھے کوئی خاص کوشش بھی نہیں کرنی پڑی۔ وہ لڑکیاں اتنا زور سے بول رہی تھیں کہ میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر بھی ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ وہ سبھی کچھ نہ کچھ بول رہی تھیں، مگر ان کے درمیان بیٹھی وہ ہرے کپڑوں میں ملبوس لڑکی بڑی خاموش بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اسے دیکھ کر بے اختیار میرا دل یہ کیوں چاہا کہ وہ بھی کچھ بولے۔ پھر اس کی کسی دوست نے براہ راست اسے مخاطب کر کے کچھ پوچھا تو وہ اپنی اتنی دیر کی خاموشی توڑ کر بڑی ہی مدھر آواز میں انہیں اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کرنے لگی۔ وہ اچھی خوش شکل لڑکی تھی، کندھوں سے نیچے آتے سلکی بال جنہیں وہ لاپرواہی سے بار بار پیچھے کر رہی تھی اس کی شخصیت میں 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی خوبصورت لڑکی تھی۔ بے شمار لڑکیاں میرے آگے پیچھے منڈلاتی ہیں، مگر میں نے کبھی بھی تفریحاً بھی کسی لڑکی کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں۔ ایسی لڑکیوں پر مجھے صرف اور صرف ترس آتا ہے جو خود کو اتنا حقیر کر دیتی ہیں اور مردوں کے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی اس لڑکی کی جس کا نام تھا اینا۔ اس کی دوستوں ہی کے ذریعے مجھے اس کا نام پتہ چلا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بہت بولڈ ہو، بہت کانفیڈنٹ۔ وہ آئے اور آ کر بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے شادی کی آفر کرے، اس طرح جیسے انکار کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہو۔ اس کے ہاتھوں میں سرخ گلابوں کا خوبصورت سا بکے ہو اور میں وہ بکے قبول کر لوں۔ کیا خوب ہو اگر وہ ویلنٹائن ڈے ہو۔ وہ اتنے جذب سے اور اتنی سچائی سے بول رہی تھی کہ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل چاہا کہ ابھی اس کے سامنے جاؤں اور جا کر اسے پروپوز کر دوں، مگر پھر فوراً ہی خود کو ایسا کرنے سے روکا۔ جب تک وہ لڑکیاں چلی نہیں گئیں میں وہاں بیٹھا رہا۔ زندگی میں پہلی بار تھا کہ مجھے کسی لڑکی نے اتنا متاثر کیا تھا۔ میں خود اپنی فیلنگز کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس روز گھر آ کر یہاں تک کہ رات میں سونے سے پہلے بھی مجھے وقفے سے اسی لڑکی کا خیال آتا رہا، تو میں خود کو قصداً دوسرے کاموں میں مصروف کر کے اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر پھر صرف اسی دن نہیں بلکہ اس کے بعد بھی جب کئی دن گزرنے پر بھی اس کے خیال کو اپنے ذہن سے میں نکال نہیں پایا تو پہل تو خود پر ہی بہت جھلایا، غصہ آیا۔ آخر ایسا اس لڑکی میں غیر معمولی تھا ہی کیا، میں جو یوں اس کے بارے میں سوچنے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی، کس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس کی عادتیں، پسند ناپسند، مجھے کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا۔ اپنا یہ عشق مجھے انتہائی احمقانہ محسوس ہو رہا تھا۔ خود سے لڑتے جھگڑتے آخر کار میں نے ہار مان لی تھی اور تسلیم کر لیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھی اور جیسی بھی تھی اس نے مجھے فتح کر لیا تھا۔
خود سے یہ بات تسلیم کرنے کی دیر تھی، میں فوراً ہی دوبارہ پارک پہنچ گیا، اس امید پر کہ شاید وہ اس روز کی طرح آج بھی مجھے پارک میں مل جائے، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے خود ہی اندازہ لگایا کہ اس کا گھر شاید پارک کے قریب ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر احمقوں کی طرح وہاں پارک کے پاس کی تمام گلیاں چھان ماری، مگر اسے نہیں ملنا تھا سو نہیں ملی۔ پھر اسی ایک دن پر موقوف نہیں، میں اس کے بعد بھی اکثر شام میں آفس سے واپسی میں پارک کا ایک چکر لگاتا، آس پاس نظر دوڑاتا، شاید وہ مجھے نظر آ جائے۔ شکر ہے خاور نے مجھے کبھی یہ بے وقوفانہ کام کرتے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا تھا، ورنہ وہ میرا خوب مذاق اڑاتا۔ میں نے یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی۔ اپنا یہ قبل مسیح کے زمانے کا عشق کسی اور سے بیان کر کے مجھے اپنا مذاق نہیں اڑوانا تھا۔ اور پھر جب میں اس کی تلاش میں ناکام ہو کر مایوس ہونے ہی لگا تھا کہ وہ مجھے دوبارہ مل گئی۔ میں، خاور، اسد اور سلیمان کوریڈور میں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب میں نے اپنی پشت پر ایک چہکتی زندگی سے بھرپور آواز سنی۔ میں نے بے اختیار گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور میرا دل چاہا کہ اچھل اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ وہ جسے میں نے کھو دیا تھا اچانک ہی دوبارہ مل گئی تھی۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ مگن باتیں کرتی ہوئی ہمارے پاس سے گزری تھی۔ اس روز یونیورسٹی سے لوٹتے وقت میرے پاس اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات موجود تھیں۔ اب مجھے اس کے کھو جانے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کا پورا بایو ڈیٹا میں نے انتہائی خفیہ ذرائع سے حاصل کیا تھا اور اس بات کی بھنک اپنے جگری یاروں کو بھی نہیں پڑھنے دی تھی۔ مجھے یونیورسٹی کے اندر پروان چڑھنے والے عشق و عاشقی کے سلسلے کبھی بھی پسند نہیں آئے، اسی لیے خاموشی اختیار کیے رکھنے کو ترجیح دی۔ اس کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ اور صبر سے گزارنا تھا۔ میں اپنے فائنل سیمسٹر کے ختم ہو جانے کا منتظر تھا۔ یوں بھی اب اس کے کھو جانے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ روزانہ صرف ایک جھلک اس کی دیکھنے کے لیے میں کسی نہ کسی بہانے اس کی کلاس کے پاس سے گزرا کرتا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح اس کے پیچھے خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ خود سے کیے اس عہد سے کہ جب تک میں یہاں سے MBA کر کے فارغ نہیں ہو جاتا اس سے کسی قسم کا تعلق استوار نہیں کروں گا۔ مجھے خود ہی پھر جانا پڑا۔ اس روز وہ لان میں اتنی معصوم سی شکل بنائے بیٹھی تھی کہ مجھے بے اختیار اس پر ترس آ گیا۔ ہم لوگ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے آج کے لیکچرز ڈسکس کر رہے تھے۔ اگر میرا فیانسی بھی 3rd یا 4th سیمسٹر میں ہوتا نا تو میں اپنی اسائنمنٹ آج نہیں بلکہ کل یا پرسوں سبمٹ کروا چکی ہوتی۔ وہ اپنی کسی کلاس فیلو سے بڑا جل کر بولی تھی۔ اس کی بات سیدھا میرے دل کو لگی۔ وہ پریشان تھی، مشکل میں تھی، اور میں کیا اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کی پریشانی دور کر سکوں؟ خاور اور اسد نے 2-3 مرتبہ مجھے میری بے توجہی پر ٹوکا۔ میں نے ان سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے معذرت کی اور کھڑا ہو گیا۔ ہم تینوں گھر جانے کے لیے پارکنگ کی طرف آ گئے۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہی میں نے ایک دم سر پر ہاتھ مار کر کہا، اف دیکھو ذرا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ ڈاکٹر شہراز نے مجھے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ایسا کرو تم لوگ نکلو، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ ان لوگوں کو رخصت کر کے میں لائبریری چلا آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مصیبت کی ماری دکھیاری خاتون یہیں پائی جاتی ہوں گی۔ نوٹس بورڈ سے اسائنمنٹ کے سوالات تو میں پہلے ہی اتار چکا تھا۔ جس کام کے لیے محترمہ کبھی ایک کتاب اٹھا رہی تھی کبھی دوسری، وہ بھی کوئی کام تھا؟ میں نے 10-15 منٹ میں اسائنمنٹ میں موجود تمام حل طلب باتوں کو واضح کیا۔ میں چاہتا تو پورا کا پورا بھی حل کر سکتا تھا، مگر یہ بات مجھے پسند نہیں تھی، اور جو بات مجھے ناپسند ہو میں وہ کسی کے مجبور کرنے پر بھی نہیں کرتا۔ وہ ادھر سے ادھر لائبریری میں ماری ماری پھر رہی تھی، اس لیے مجھے وہ صفحات اس کی فائل کے اندر رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوئی ہوگی۔ اگلے روز اس کی ہنستی مسکراتی شکل دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے اتنی ذرا سی بات پر اس کا یوں ٹینس ہونا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں اس کو ٹوکوں گا ضرور۔ ایک اسائنمنٹ کے پیچھے جو اپنا حشر کر لے، اسے اگر کبھی زندگی میں کسی سنگین الجھن کا سامنا کرنا پڑے تو وہ پتہ نہیں کیا کر ڈالے گی۔ پھر اس روز سیمینار والے دن تو مجھے مزہ ہی آ گیا۔ آخر کار میں محترمہ کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ گو میں نے کوئی ایسی شعوری کوشش تو نہیں کی تھی۔
شاید مجھے خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا۔ مجھے کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں ہوئی تھی کہ آیا وہ مجھے پسند کرے گی یا نہیں۔ مجھے اپنی تعریف سن کر کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس روز اس محترمہ کے منہ سے اپنے لیے توصیفی کلمات سن کر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہی تو پراؤڈ ہے بندہ۔ میں بھی اگر اتنی ہی جینیس ہوتی، پلس یہ کہ اتنی پراعتماد شخصیت کی مالک ہوتی، تو پراؤڈنس میں اس سے 2 جوتے آگے ہی ہوتی۔ میں تو کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ اچھا، تو دوسری بہت سی لڑکیوں کی طرح وہ مجھے مغرور سمجھتی تھی۔ یار کتنی لکی ہوگی نا وہ لڑکی جسے اتنا شاندار بندہ پسند کرے گا۔ اس کے اس جملے پر میں جو خاور وغیرہ کے ساتھ اس سے چند قدم پیچھے ہی چل رہا تھا، بے اختیار مسکرا دیا۔ میرا دل چاہا کہ اس سے کہوں، وہ لکی لڑکی تو تم ہی ہو جسے اتنے شاندار بندے نے پسند کر لیا ہے، مگر خود پر ضبط کرتا میں خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ اگلی بار وہ ڈاکٹر عرفان کے کمرے میں حسب معمول پریشان حال داخل ہوئی۔ میں جو اس کی اتنے دنوں سے غیر حاضری پر تشویش میں مبتلا ہونے لگا تھا، اسے سامنے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ اس کے ساتھ پھر وہی پرانا مسئلہ تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو بات بے بات پریشان ہونے کا اس قدر شوق کیوں تھا۔ ڈاکٹر عرفان نے ظاہر ہے اسے صاف انکار کر دیا۔ میں نے وہیں ڈاکٹر صاحب سے اسائنمنٹ کے سوالات معلوم کیے اور اٹھایا۔ لائبریری میں آیا تو وہ اسی روز کی طرح پریشان حال ہونک سی نظر آئی۔ میں اس سے کافی فاصلے پر دوسری ٹیبل پر بیٹھ گیا اور جلدی جلدی سے اس کے مسائل کا حل نکالنے لگا۔ وہ جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی جلدی سے اٹھ گیا اور تیزی سے وہ صفحات لا کر اس کی فائل میں رکھ دیے۔ میں صفحات رکھ کر ہٹا ہی تھا کہ وہ ایک دم واپس آ گئی۔ شکر تھا کہ اس نے مجھے یہ حرکت کرتے دیکھا نہیں تھا۔ میں جلدی سے لائبریری سے باہر نکل گیا۔ اس کے ایکسپریشنز میں نے دور سے ہی دیکھ لیے تھے۔ وہ آنکھوں میں حیرانی بھرے ان پیپرز کو دیکھ رہی تھی۔ اس روز کے بعد میں ہر وقت اس کی آنکھوں میں الجھن اور حیرانی دیکھا کرتا تھا۔ پہل تو میں نے صرف اس کی مدد کے خیال سے ایسا کیا تھا، مگر اب میں صرف اس کی وہ الجھی ہوئی حیران شکل دیکھنے کے لیے کبھی اس کی فائل میں اسائنمنٹس، کبھی نوٹس، کبھی اس کی مطلوبہ کتب رکھنے لگا۔ یہ تمام کام میں اتنی چالاکی سے کرتا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے سوچا تھا جس روز لاسٹ پیپر دیکھ کر فارغ ہوں گا اس دن محترمہ سے دو بدو گفتگو ہوگی، مگر ہوا یہ کہ ڈیڈی نے اچانک ہی مجھے بزنس کے کام سے ٹیکساس جانے کے لیے کہا۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا اسی روز میری روانگی تھی۔ جانے کی افراتفری اس قدر مچی کہ میں پیپر دیکھ کر سیدھا گھر آ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میں جاتے جاتے ایک بہت ہی ضروری ادھورا کام چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر کیا کرتا، ڈیڈی نے سارا پروگرام اتنا اچانک بنایا تھا کہ میں کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر بھی جانے سے پہلے میں نے مما کے گوش گزار کر دیا تھا کہ انہیں اپنی بہو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام خود ہی سر انجام دے چکا ہوں۔ ٹیکساس میں مجھے میری توقع کے برخلاف زیادہ ہی وقت لگ گیا۔ پورا 1.5 مہینہ وہاں آفس کے کاموں میں مصروف رہ کر جب میں واپس کراچی آیا تو مجھ سے زیادہ مما اس کے بارے میں ایکسائٹیڈ تھیں۔ وہ فوراً سے بیشتر اینا کے گھر جانا چاہتی تھیں۔ میں نے انہیں بڑی مشکلوں سے چند دن رکنے کے لیے آمادہ کیا۔ وہ حیران تھیں کہ مجھے آخر انتظار کس چیز کا ہے۔ اب میں اپنی بھولی بھالی مما کو یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ آپ کی ہونے والی بہو سے اپنی پسندیدگی کا اظہار مجھے خود کرنا ہے، اور وہ بھی ویلنٹائن ڈے پر۔ 28 جنوری کو میں واپس آیا تھا اور اب 14 فروری کا انتہائی بے چینی سے مجھے انتظار تھا۔ لائبریری میں بیٹھ کر ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کرتی میں ہمیشہ کی طرح ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ میں تو شاید یوں ہی پڑھتی رہتی اگر جو اچانک ہی شدید قسم کی بھوک لگنی نہ شروع ہو گئی ہوتی۔ کیفیٹیریا جانے سے بہتر میں نے یہی سمجھا کہ گھر جا کر اپنی امی کے ہاتھ کے بنے مزیدار کھانے کھائے جائیں۔ اس لیے اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ کندھے پر ڈال کر لائبریری سے نکل آئی۔ آج یونیورسٹی میں بسنت میلہ تھا، اس لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ تقریباً خالی ہی تھا۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس بسنت منانے پہنچے ہوئے تھے۔ کوریڈور میں سامنے سے آتے ذیشان حیدر کو دیکھ کر میں تو ایک لمحے کے لیے چونکی اس لیے تھی کہ وہ وہاں ہاتھ میں بڑا خوبصورت سا بُکے اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھول دیکھ کر مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ آج کیا تاریخ ہے، اور تاریخ یاد آتے ہی خواہ میرے ہونٹوں سے ایک سرد آہ برآمد ہوئی تھی۔
میں خاموشی سے چلتی اس کے سامنے سے گزر جانا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ اینا، میں تو ایک دم چونک کر رک گئی تھی۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں اس کی طرح ڈپارٹمنٹ کی کریم تو تھی نہیں کہ ہر کوئی مجھے جانتا ہو۔ وہ میری طرف مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو سنا تھا وہ کسی لڑکی سے بات نہیں کرتا، اور خود دیکھا بھی تھا اسے مغرورانہ انداز میں چلتے پھرتے، تو پھر وہ مجھ سے کیوں مخاطب تھا؟ کیسی ہو اینا؟ اس کے اس سوال پر تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میری خیریت یوں دریافت کی جا رہی تھی جیسے کب کے بچھڑے دوست اچانک مل گئے ہوں۔ مارے حیرانی کے تو میں کوئی جواب ہی نہ دے سکی، صرف اسے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میری حیرانی سے قطع نظر گہری مسکراہٹ سمیت مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ذیشان حیدر تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بولو قبول ہے؟ اس کے اس جملے پر میں ہونک بنی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ یہ ہو کیا رہا تھا میرے ساتھ؟ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ گلدستہ میری طرف بڑھائے اس طرح کھڑا تھا جیسے مجھے اسے قبول کرنے میں ہرگز کوئی آر نہیں ہوگی۔ آپ کا مطلب کیا ہے اس بات سے؟ مجھے اس کی بے باکی پر ایک دم شدید قسم کا غصہ آیا۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ وہ جواباً کہکہا لگا کر ہنسا، ایسے جیسے میں نے اسے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ پر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ وہ بکے قبول کر لیں گی۔ آج پتہ چلا کہ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، بندہ بولڈ بھی ہے اور کانفیڈنٹ بھی، اور آج تو ویلنٹائنس ڈے بھی ہے۔ اب آپ خود ہی اپنی کہی بات سے مکر جائیں گی، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کتنی عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ جس شخص سے میری کبھی سلام دعا بھی نہیں ہوئی، وہ آئے اور آ کر میری ہی کہی کسی بہت پرانی بات کا حوالہ دے جو صرف اور صرف میں نے پارک میں بیٹھ کر اپنی دوستوں کے سامنے کی تھی، تو ظاہر ہے میں تو ڈروں گی۔ ارے ڈرو نہیں، میں کوئی جن تو نہیں ہوں۔ اس نے شاید میری شکل سے میرے ڈرنے کا پتہ چلا لیا تھا، اسی لیے وہ ہنس کر بولا تھا، ویسے آج کل تمہارے اسائنمنٹس پایہ تکمیل تک کس طرح پہنچ رہے ہیں؟ سنا ہے کوئی جن تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ بڑے شرارتی انداز میں بولا تھا، اور اچانک ہی میرے اتنے دنوں کی الجھنوں کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا۔ تو وہ گمنام ہمدرد ذیشان حیدر تھا، مگر تعجب کی بات یہ تھی کہ مجھے کبھی ایسا فیل کیوں نہیں ہوا تھا کہ وہ شخص ذیشان ہے۔ کیا میں اتنی خوش قسمت تھی کہ جس شخص کے پیچھے ایک زمانہ پڑا تھا وہ میرے بارے میں سوچتا تھا؟ وہ مجھے مزید حیران ہونے کا موقع دیے بغیر بولا، ارے اینا، کب سے ہاتھ بڑھائے کھڑا ہوں، اب تو اسے ایکسیپٹ کر لو۔ اور میں نے بلا تامل وہ بکے پکڑ لیا تھا۔ اپنی اس بے اختیاری پر اگلے ہی پل میں مجھے سخت شرمندگی بھی ہوئی تھی، اور میرا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ میں اس سے بہت سی باتوں کی وضاحت چاہتی تھی، مگر اس وقت سوائے بے وقوفوں کی طرح شرمانے کے اور کچھ کیا جا بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں مجھ سے بہت سی باتیں جاننا ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر وہ ساری باتیں کریں گے۔ اس وقت تو میں صرف یہ پھول تمہیں دینے آیا تھا۔ آج شام میں میری موم اور ڈیڈ تمہارے گھر آئیں گے۔ اوکے بائے۔ وہ مجھے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر جا چکا تھا، اور اب ان سرخ گلابوں کو ہاتھ میں تھامے جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ آج صبح تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج کا دن میری زندگی میں خوشیوں کے انمول خزانے لانے والا ہے۔ کیا واقعی بعض لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں؟ ان میں جو مانگا جائے وہ ضرور مل جاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی سہیلیوں کے ساتھ پارک میں گزرا وہ لمحہ شاید قبولیت ہی کا تھا۔ جو کچھ میں چاہتی تھی وہ سب مجھے میرے رب نے دے دیا تھا۔ میں جیسے زمین پر نہیں چل رہی تھی بلکہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اپنا آپ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ اب کا موسم بہار واقعی میری زندگی میں بہاریں لے آیا تھا۔ مجھے گھر پہنچنے کی ایک دم جلدی تھی۔ ابھی گھر جا کر مومو، فارینا اور نگار کو آج کا یہ اہم ترین واقعہ بھی تو سنانا تھا نا، اور سب سے اہم بات، شام میں آنے والے خوبصورت مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں بھی تو کرنی تھیں۔